السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 20 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ایک اور عنکبوت بائی بسمہ نذیر جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے چینل پر، کمپلیٹ ہے ایک ہی ایپیسوڈ میں، تو اگر آپ لوگوں نے ریڈ نہیں کیا تو جا کر وہ بھی ریڈ کریں اور مجھے فیڈ بیک لازمی دینا کہ آپ لوگوں کو وہ والا عنکبوت کیسا لگا ناول، کیونکہ وہ پہلے آن ایئر ہوا تھا اور لاسٹ دسمبر میں جو ہے وہ کمپلیٹ ناول آ گیا تھا، تو میں نے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ ایک ہی ایپیسوڈ میں دینے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگ جائیں، جا کے ریڈ کریں اور چلتے ہیں اس عنکبوت کی طرف جس کے ایپیسوڈ 20 جو ہے وہ ریڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عنکبوت۔ معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ اصغر نور راجپوت، قسط نمبر 20۔ باب 11۔ شہر کی سرگوشیوں میں پلتا سانپ۔ کہا جاتا ہے کچھ شہروں کی رگوں میں صرف روشنی نہیں، راز بھی دوڑتے ہیں۔ یہ شہر وہی ہے جس نے کبھی سچ کو زندہ دفن ہوتے دیکھا اور جھوٹ کو تاج پہنے، مگر آج کسی نے ان رگوں میں زہر گھولا ہے اور سرگوشیوں میں شور مچانا سیکھ لیا۔ کہیں دور ایک ہنسی گونجی ہے جو ہنسی نہیں اعلان تھا۔ ایک عورت نے خواب میں جلتے پتنگے دیکھے۔ ایک بچہ اچانک بول اٹھا کہ ماں، شہر کے نیچے کوئی سانپ پلتا ہے، اور ایک سایہ شہر کی چھتوں پر چل رہا ہے بغیر قدموں کی چاپ کے۔ دلوں میں، لفظوں میں، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی۔ کچھ چہروں کی نقابیں سرکنے لگی، کچھ محبتیں اپنی لاشوں پر رونے والی ہیں۔ قیامت کا پانچواں گھڑ سوار، وہ شاید انسان نہیں لمحہ ہے جو جو آ جائے تو ہر رشتہ آئینے کی طرح چٹک جاتا ہے۔ شہر اب خاموش نہیں رہا، شہر اب بولے گا، اور جو سنے گا وہ کبھی ویسا نہیں رہے گا۔ آج وہی شہر لاہور بارش میں بھیگا، سر جھکائے کانپتا سا کھڑا تھا، مگر یہ بارش عام نہیں تھی۔ یہ اس دن جیسی بارش تھی جب تاریخ نے پہلی بار سچ کو دفن ہوتے دیکھا تھا۔ آسمان پر بجلی کوندی تو شہر کا ذرہ ذرہ ہیبت سے لرز گیا تھا۔ فضا میں ایک محیط بے نام لرزش ابھری، جیسے زمین خود اپنی ہڈیوں میں ایک پرانے درد کی ٹھیسیں محسوس کر رہی ہو۔ اسی گرجتی فضا کے بیچ ایک سیاہ جٹ بادلوں کا سینہ چیرتا ہوا دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ جٹ کے پیچھے آسمان میں بادلوں کی چیخیں تھیں اور نیچے شہر کی سانس رکی ہوئی تھی۔ اس کے کاک پٹ میں پائلٹ مکمل سکوت میں تھا، مگر نیچے جٹ کے عین وسط میں بائیں طرف بے شمار اسکرینوں کی نیلی روشنی میں عروزہ بیٹھی تھی۔ اس کی تیز انگلیاں کی بورڈ پر یوں دوڑ رہی تھی جیسے کوئی سا زندہ اپنے سانس پر آخری دھن چھیڑ رہا ہو۔ رئیس کی سلطنت کی نگرانی عمارتوں کی فریکوینسیز، موبائل نیٹ ورک، حتیٰ کہ سینکڑوں کیمروں کے رخ تک اس کے تابع تھے، اور وہاں جیٹ کے آخری دروازے کے قریب کھڑکی کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے لوگ بادشاہ کہتے تھے۔ 42 سالہ مرد جس کے چہرے پر وقت کے نشانات نہیں، فیصلوں کی دھار تھی، وہ جس کی آنکھیں شطرنج کے بادشاہوں جیسی تھی، ہر چال سوچنے والی، ہر زاویہ دیکھنے والی، جس کی خاموشی کسی اعلان جنگ کی مانند تھی۔ اس نے پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈال رکھے تھے اور اس کا وجود مکمل ساکت تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا کر لکیریں بنا رہی تھی، اور اسے ہر لکیر میں شہر کا کوئی بھولا ہوا چہرہ، کوئی دبی ہوئی چیخ دکھائی دے رہی تھی۔ جٹ نیچے اتر رہا تھا، لاہور اس کے نیچے تھا، اس کا شہر، اس کی سلطنت، مگر آج شہر کچھ اور تھا۔ سرگوشیاں اب سرعام بولنے لگی تھی، دیواروں میں دراڑیں تھی، زمین کے نیچے کنڈلی مارے بیٹھا سانپ اب سو نہیں رہا تھا، حرکت کر رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، میں واپس آ گیا ہوں، وہ بڑبڑایا جیسے زمین سے مخاطب ہو۔ اس کے الفاظ جٹ کے دباؤ میں دب کر بھی عروزہ کے کانوں تک پہنچے۔ وہ پلٹی نہیں، بولی نہیں۔ وہ جانتی تھی رئیس صرف آیا نہیں، واپس اترا تھا، جیسے وقت کا کوئی کٹا ہوا ٹکڑا دوبارہ اپنی جگہ پر آ لگا ہو۔ شیشے پر پڑتی بارش کی بوندوں نے اس کی یادوں کو 7 سال پیچھے دھکیل دیا۔ منظر دھندلا کر اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہو گیا۔ ہاں، 7 سال پہلے جب وہ 35 سال کا تھا،
اس کے بالوں میں سرمئی رنگ کا شبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج جیسی سرد مہری نہیں تھی، ایک مقناطیسی تپش تھی۔ رئیس وہ لیونگ روم میں تھا، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہی ہیروں کی کچھ تصویریں چمک رہی تھی۔ جب بلقیس بیگم نے اسے پکارا، آواز پر اس نے فوراً نظریں اٹھائیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے اماں، مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا۔ وہ ان کی طرف بڑھا اور انہیں اپنے ساتھ لگائے اندر لا کر صوفے پر بٹھا دیا، پھر واپس میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلقیس بیگم اب غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی مہربانی تھی۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا۔ کہیں کوئی خلل نہیں پڑتا تھا۔ بلقیس بیگم نے کئی دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی۔ کیا بات ہے، آج کچھ بھی نہیں بولیں گی؟ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا رہا اور ایک نظر سرین کو۔ میں چاہتی ہوں تم شادی کر لو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی خواہش پیش کی۔ کتنا ارمان تھا ان کا، ایک بار اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھ لینا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر سزائیں مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگا تھا آپ کوئی نئی بات کریں گی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے، تم شادی کر لو رئیس، لیکن فلک سے نہیں۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ رئیس نے سوالیہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مینار کی بہن سے؟ اس کی بات پہلے تو رئیس کے چہرے پر شدید حیرت ابھری اور پھر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ میں آج معراج الدین کے گھر ہو کر آئی ہوں۔ ترنم کی بیٹی 18 کی ہو گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اپنے اور اس کے درمیان اس دشمنی کے رشتے کو بدل دو، تم اسے شادی کر لو۔ رئیس مسکراہٹ ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جس وقت اسے دنیا کی سب سے بھولی بھولی خاتون لگ رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تم اسے اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو، مگر اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھول جاؤ سب اور اسے شادی کر لو۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس کی ہنسی ایک دم سنجیدگی میں بدلی۔ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ 17 سال چھوٹی ہے مجھ سے۔ ہمارا صرف ایک رشتہ ہے، دشمنی کا۔ مستقبل میں وہ مقتول ہوگی اور میں قاتل، اور آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اسے شادی کر لوں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ابھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی بلقیس بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو رئیس؟ خدا کا خوف کھاؤ، وہ تو آپ لوگوں کو نہیں آتا۔ پچھلے سال سے یہ سن رہا تھا کہ فلک سے شادی کر لو، فلک 18 کی ہو گئی ہے، اور اب آپ اچانک یہ معراج الدین کی بیٹی والا بکسا کھول کر بیٹھ گئی ہیں، جسے میرے دور دور تک ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بلقیس بیگم اسے دیکھ رہی تھی۔ ترنم نے اپنی بیٹی کو بچپن سے یہی سکھایا کہ وہ تمہاری امانت ہے۔ اسے یہی بتایا کہ ایک دن ایسا کرنے کو میں نے نہیں کہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو سچ بتانا چاہیے تھا کہ ایک دن موت کا سوداگر آئے گا اور اسے مار ڈالے گا۔ وہ استہزائیاں ہنسا اور میں حیران ہوں، ترنم کی بیٹی اپنے سے 17 سال بڑے شخص کے لیے مان کیسے گئی؟ بلقیس بیگم سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ نظریں چرا گئی لیکن آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ میں بس تمہارا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، ختم کر دو یہ دشمنی، کیوں دل میں سانپ پالے بیٹھے ہو؟ ان کی آواز بھر آ گئی۔ رئیس چند قدم آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ میں کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور معراج الدین کی بیٹی کا مجھ سے جو رشتہ ہے آپ جانتی ہیں، وہ آج تک زندہ ہے تو صرف آپ کی وجہ سے۔ میں اتنے لمبے انتظار سے گزر رہا ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ معراج الدین کے خاندان کا نام و نشان کب کا مٹ چکا ہوتا۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے بھی بے رحم لگا تھا۔ یوں نہ کرو رئیس، اتنے ظالم مت بنو۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، میں ظالم نہیں بن رہا، میں بس دنیا کو وہ لوٹا رہا ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے۔ وہ بن کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے آگے بے بس تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، روئے مت، جو آپ کہیں گی میں کروں گا، مگر ابھی میری ایک شرط ہے۔ اس نے انہیں چپ کروانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے اپنی شرط سامنے رکھی۔ اگر معراج الدین کی بیٹی مجھ سے انکاری نہ ہوئی بقول آگ کے، اس کی ماں نے اسے بتایا ہوا ہے کہ وہ کسی کی امانت ہے، اگر وہ اس جھوٹے رشتے پر پوری اتر جائے تو جیسا آپ چاہیں گے میں ویسا کر لوں گا۔ بلقیس بیگم نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ وہ مان گیا تھا۔ پھر ان کے چہرے پر امید کی ایک لہر دوڑی، لیکن جب تک میں نہ چاہوں آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ وہ جانتا تھا ایسا کبھی نہیں ہوگا، پھر بھی وہ اپنی ماں کا دل رکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہیں لگا کہ وہ اسے منا لیں گی۔ یوں ہی 4 سال مزید گزر گئے۔ بلقیس بیگم معراج الدین کے گھر جاتی، مگر فجر ان سے کبھی نہ ملی۔
4 साल बाद जब वो पेरिस में था, एक बार फिर इन्होंने इस पर दबाव डाला। वो 39 का हो चुका था। मैं जानता हूँ मिराजुद्दीन की बेटी मुझसे इनकारी है ना, है ना? वो इस रिश्ते से बागी है। वो फ़ोन पर अपनी माँ की खामोशी से सब समझ गया था। फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो तुम इसके बेवफ़ा होने का इंतज़ार कर रहे हो? 4 साल पहले अगर तुमने इससे शादी कर ली होती तो ये नौबत ना आती। 22 सालों का इंतज़ार है मेरा। अम्मा, 22 सालों की वफ़ा है। वो 22 साल से इंतज़ार कर रहा था, अपने मरे हुए ख़ानदान से किया हुआ वादा निभाने के लिए, जो उसने फ़जर की पैदाइश पे किया था कि वो मिराजुद्दीन और गिरदेज़ी ख़ानदान का नाम मिटा कर रहेगा। एक वादे को 22 साल दे दिए थे, एक वादे पर उम्र लुटा दी थी। दुश्मनी से भी वफ़ा निभाई। वो चाहता था जिन तन्हाइयों में से मिराजुद्दीन की पहली बेटी ने धकेला था, वो तन्हाइयाँ इसकी दूसरी बेटी सहे। इस दुश्मनी के रिश्ते से वो 22 साल गुज़र चुके थे। एक दिन तो इसे मरना ही था। आज वो अकेली मर जाती और कल को अपने खानदान के साथ अगर इसने कहीं शादी कर ली, घर बसा लिया, वो सोचता रहा पूरे खानदान को खत्म करने में ज्यादा सुकून मिलता। माँ के सामने यूं बनता था जैसे इस रिश्ते से बहुत फर्क पड़ता है। अदाकार जो ठहरा, कभी कभी कहानियां वैसी नहीं होती जैसी दिखा दी जाती हैं। कहानियों का अगर एक रुख दिखाया जाए तो दूसरा देखने की कोशिश करनी चाहिए, और कहानी का दूसरा रुख ये था, अजर मिराज का रईस औरंगजेब से बस एक ही रिश्ता था, दुश्मनी का, मुस्तकबिल का कातिल और मकतूल। रईस औरंगजेब के नाम दो औरतों को किया गया था, मीनार मिराज और फलक आलमगीर। फजर मिराज इनमें कहीं भी नहीं थी। कमबख्त दो दो मंगेतरे होने के बावजूद सिंगल रह गया। फिर बल्किस बेगम बीमार रहने लगी, बेटे का गम इन्हें खा रहा था। मगर इस पेरिस वाले वाक्य से पहले कुछ हुआ, और और भी हुआ था। कुछ महीने पहले तरन्नुम बेगम ने इन पर दबाव डाल दिया था क्योंकि फजर अरसल को पसंद करने लगी थी। जिस दिन अरसल के माँ बाप ने फजर को टकराया, अगले ही दिन तरन्नुम बेगम ने बल्किस बेगम को बुला भेजा। रईस मेंशन में एक बार फिर सर जंग छिड़ी थी। तुमने कहा था तुम मेरी बात मानोगे रईस, अब वक्त है। अम्मा, मैं ये नहीं कर सकता। 39 साल का शख्स एक 22 साल लड़की से शादी कैसे कर ले, वो भी इस लड़की से जिसकी बहन ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता। मैं अपने प्यारों से धोखा नहीं खा सकता। बलाखिर अदाकारी खत्म करनी पड़ी। आखिर कब वो इस रिश्ते का बोझ लटकाए फिरता। तुम इसे मार सकते हो, शादी नहीं कर सकते। बल्कि इस बेगम खफा हुई। मैं रिश्ते नहीं बदला करता। आप जानती हैं मेरा इससे कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि मैं शादी करूं, और जो वादा आपने मुझसे ले रखा है इसके बाद मैं इसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। सिर्फ आपकी वजह से बेबस हूँ, वरना वो आज जिंदा न होती। और ना गर्देजी खानदान, वो बेबस था। बदला सिर्फ तबाही लाता है। वो मिराजुद्दीन के घर जाने को तैयार थी। मौसम अब आलूद था। मैंने दिल से इसे तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। मेरा से दिल का रिश्ता कैसे हो सकता है? वो अपनी माँ को कैसे समझाता कि वो अपने असूलों से पीछे नहीं हट सकता था। इसने ताज्जुब से अपनी माँ को देखा। मैं अब तुम्हारी नहीं सुनूंगी। मैं शादी की तारीख तय करने जा रही हूँ। वो कमर पर हाथ रखे बस इन्हें देखता रहा और फिर फीका सा हंस दिया। आप अपनी ये खुशी पूरी कर लें, लेकिन मैं अपने असूलों से नहीं फिरने वाला। वो ये कहकर वॉकआउट कर गया, मगर वो वाकई नहीं जानता था कि इसकी माँ की खुशी कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि जिस रोज बल्किस बेगम इसके रिश्ते की तारीख पक्के करने मिराजुद्दीन के घर पहुंची थी, इसी दिन फजर मिराज को स्कॉटलैंड से आए एक लव वाली लड़के के अकद में दे दिया गया था। इसके बाद मिराजुद्दीन की वफात हो गई और फिर बल्किस बेगम भी चल बसी। शायद वो ये राज जान गई थी कि फजर मिराज ने मीनार मिराज की तरह किसी और को अपने लिए चुन लिया था, लेकिन उन्होंने ये राज ही रखा कि वो मीनार की हमशक्ल थी। और फिर खेल बदल गया जब वो मीनार की हमशक्ल निकल आई। अब इसे मारने में, इसे तकलीफ पहुंचाने में ज्यादा सुकून मिलता, पर अफसोस इस खेल में इसका दिल दगा दे गया। इस बार भी वही चेहरा। सच कहा था रईस ने, फजर मेराज से इसका दिल का रिश्ता कभी नहीं हो सकता था। पहले वो इसके मारने वालों में शामिल था, अब वो शायद इसके बचाने वालों में हो जाता। इसका दिल का रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता था। वो बस दुश्मन थी जो अब जान से प्यारी होती जा रही थी। जेट के पहियों ने रनवे को छुआ तो एक झटके से वो हॉल में वापस आया। इसकी यादों का मंजर टूट चुका था। इसकी आंखों में अब माजी की तपिश नहीं, हाल की बर्फानी सर्द महरी थी। जेट रुक चुका था। बारिश की
گرج کے درمیان شہر نے پہلی بار ایک آواز سنی، ایسی جو باہر نہیں اندر گونجتی تھی۔ رئیس اورنگزیب 22 دنوں بعد لوٹ آیا تھا، وہ جو محبت سہ سکتا تھا مگر اس کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا، وہ جس کے ہونٹ کم آنکھیں زیادہ بولتی تھیں، وہ جسے توڑنے کے لیے دشمن کو پہلے خود ٹوٹنا پڑتا تھا، اور اب شہر اسے پکار رہا تھا۔ جیٹ کا دروازہ کھلا، لاہور کی گیلی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، نقابیں سرکنے لگی، راز سانسیں لینے لگی۔ ان رازوں میں چھپا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا، وہ باہر نکل آیا تھا۔ مینار مراج اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اور وہ آ گیا تھا۔ سیاہ مرسڈیز بارش کی پانی کو چیرتی ہوئی رئیس مینشن کے وسیع گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے ٹائروں کی آواز کے سوا ہر طرف ایک گہرا سکوت طاری تھا، سنگ مرمر کا وسیع و عریض فرش، اونچی چھتیں اور ہر شے پر جمی خاموشی اس حویلی کی ہیبت اور اس کے مالک کی مزاج کی عکاسی تھی۔ رئیس نے گاڑی سے اتر کر اندر قدم رکھا تو ملازمہ اسے دیکھتے ہی سہم کر بھاگ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور احترام کی ملے جلے تاثرات تھے۔ صحافی آپ کے لیے آیا تھا۔ اس نے لاؤنج کے وسط میں رکھی میز کی جانب اشارہ کیا، جہاں سرخ اور سفید گلابوں کا ایک شاہانہ گلدستہ دھرا تھا۔ ان پھولوں کا وجود انتہائی غیر متوقع اور چونکا دینے والا تھا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا جیسے کوئی غیر اہم بات ہو، پھر اپنا لمبا برساتی کوٹ اتار کر بے پرواہی سے صوفے پر پھینکا اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن سے زیادہ گہری سوچ کے آثار تھے، جبکہ عروضہ کی پیشہ ورانہ حس جاگ اٹھی تھی۔ وہ سیدھی گلدستے کی جانب بڑھی۔ اس نے تیز نظریں پھولوں کی ترتیب اور پتیوں کا خم کا جائزہ لے رہی تھی، جیسے ان میں چھپا کوئی کیمرہ یا مائکرو فون کھوج رہی ہو۔ پھر اس کی نظر پھولوں میں لگے ایک سفید کارڈ پر پڑی۔ اس نے کارڈ اٹھایا اور اس پر لکھی تحریر پڑھتے ہی اس کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں ابھر آئیں، بھویں سکڑ گئی اور آنکھوں میں سرد سنجیدگی در آئی۔ یہ دیکھیں، اس نے کارڈ رئیس کی جانب بڑھایا، جس نے بے دھیانی میں اسے تھام لیا، مگر کارڈ پر لکھی سطر نے اسے ایک لمحے میں اس کا سارا سکون غارت کر دیا۔ ایک دشمن جان سے پیارا ہے، بلاخر رئیس اورنگزیب کا دشمن پر دل ہی آ گیا۔ رئیس کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے مضبوط ہاتھ میں پکڑا وہ چھوٹا سا کارڈ جیسے لوہے کا بن کر رہ گیا تھا، پیشانی پر لکیروں کے بل پڑ گئے۔ کیا بکواس ہے یہ! وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز میں دبی گرج تھی۔ اس نے ان جذبات کو تو خود سے بھی چھپایا تھا۔ عروضہ اور مراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے غصے سے کارڈ اپنی مٹھی میں بھینچ کر مروڑ دیا۔ تبھی میز پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر پرائیویٹ نمبر جگمگا رہا تھا۔ رئیس نے عروضہ کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں کے اشارے سے فون اٹھانے کو کہا۔ اس نے کال وصول کرتے ہوئے اسپیکر آن کر دیا، جبکہ عروضہ کی انگلیاں تیزی سے اپنے ٹیبلٹ پر حرکت کرنے لگیں۔ وہ کال ٹریس کرنے کی کوشش میں تھی۔ ویلکم بیک رئیس اورنگزیب صاحب، ویلکم بیک۔ فون کی دوسری طرف ایک نسوانی آواز اٹھ رہی، مگر وائس چینجر کے استعمال کی وجہ سے وہ مشینی اور بے جذبات محسوس ہو رہی تھی۔ امید ہے آپ کو میرا تحفہ مل گیا ہوگا، پھول پسند آئے؟ ویسے تو آپ کو ہیرے پسند ہیں، جو آپ کے پاس پہلے ہی بہت ہیں۔ ڈارک سٹارز کے بعد تو آپ کو ہیرے دینا آپ کی توہین ہوگی۔ ویسے بات کر رہی تھی کہ جیسے اس کی زندگی کی ہر تفصیل سے واقف ہو۔ رئیس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ مجھے اچھا لگتا کہ اگر تم خود سامنے آ کر مجھے یہ پھول دیتی۔ چھپ کر وار کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے مجھے۔ دوسری طرف سے ایک دھیمی ہنسی کی آواز آئی، سامنے بھی آؤں گی نا، لیکن اس سے پہلے تمہاری کمزوری کو مٹھی میں کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں عورتوں کو اپنی کمزوری بننے دوں گا؟ وہ اسے باتوں میں الجھا کر وقت حاصل کر رہا تھا تاکہ عروضہ اپنا کام مکمل کر سکے۔ ایک عورت، ایک چہرہ، وہ پھر سے ہنسی۔ اس کی بات سن کر رئیس کے لبوں پر بھی ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری، اور پھر اس کا بلند و بالا کہکا رئیس مینشن کے دیوار میں گونج اٹھا۔ اس کے کہکے میں اب سردی اتر آئی تھی۔ کبھی کبھی سانپ کو اس کے بل سے باہر نکالنے کے لیے اسے یقین دلانا پڑتا ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو چکی ہے۔ میرے ایک عمل سے میرا دشمن خود باہر نکل آیا ہے، جسے تم میری کمزوری سمجھ رہی ہو۔ وہ تمہیں بے نقاب کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ میری دشمن ایک عورت ہے۔ ماننا پڑے گا، پلان تم اچھے سے بناتی ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ایک پل کے لیے دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ صورتحال کو پلٹنا اسے خوب آتا تھا، اور اسی لمحے عروضہ کی اسکرین پر لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی، مگر اسے دیکھتے ہی اس کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ اس کے چہرے پر ناقابل بیاں حیرانگی کی ایک لہر دوڑی، جسے اس نے اگلے ہی پل
कमाल महारत से छुपा लिया। भूरे नकोश तनाव से सिकुड़ गए। चलो देखते हैं कौन पहले घुटने टेकता है, ये कहकर फोन बंद कर दिया। रईस ने सवालिया नजरों से अरूजा की जानिब देखा। अरूजा ने थूक निगलते हुए नफी में सर हिलाया। इशारा था कि वो जो नाकाम ठहरी थी। हालांकि इसकी टैबलेट की स्क्रीन पर मेंशन की लोकेशन जगमगा रही थी। कॉल यहीं से की गई थी। इसने बेसाख्ता सर उठाया। बलाई मंजिल पर जीनों के ऊपर जरताश अपनी व्हील चेयर पर बैठी नजर आई। तुम लोग आ गए? वो जैसे पूछ रही थी। इसने माहौल पर छाई संजीदगी को महसूस करते हुए दोबारा पूछा, सब ठीक है? सब ठीक है जरी? रईस ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। खाना लगवाऊं? इसने फिर से पूछा। नहीं, रईस ने अपनी पेशानी मसलते हुए जवाब दिया। अरूजा की नजरें एक पल को जरताश से टकराईं। इन नजरों में बहुत कुछ था, शक, हैरत और एक अनजाना खौफ। जरताश अपनी व्हील चेयर मोड़ती हुई वापस पलट गई, जबकि अरूजा अंदर तक साकत थी। क्या वो जरताश थी? वो अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करेगी? कुछ देर की गहरी खामोशी के बाद अरूजा की आवाज उभरी। बॉस। वो इसकी जानिब पलटा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन इस लड़की को आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करें तो आपको इससे दूरी बनाना होगी। इसकी आवाज आहिस्ता मगर ठहरी हुई थी। हमें अब यही जाहिर करना है कि ये मोहब्बत का ढोंग आपने अपने दुश्मन को सामने लाने के लिए ही रचाया था। और और हो सके तो इससे सारे रिश्ते खत्म कर लें। रईस ने कुछ देर खाली नजरों से इसे देखा और फिर गहरी सोच में डूबते हुए आहिस्ता से सर हिलाया। रात की बारिश ने लाहौर के चेहरे को धोकर उजाला उजाला तो कर दिया था, मगर फिजा में फैली दहशत को न मिटा सकी। सुबह की धूप शफाफ थी, मगर इसमें गर्मी नहीं थी। एक ठहरा हुआ दम रुकता तनाव था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से रवां था। लोग अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे, लेकिन ये सब एक दिखावा था। एक सतही सुकून जिसके नीचे गुज़श्ता रात की गरज और ऐलान गूंज रहा था, जो किसी ने सुना नहीं, सिर्फ महसूस किया था। ठीक सुबह 10 बजे शहर की सबसे बुलंद और जदीद इमारत रईस हेडक्वार्टर के सामने सड़क पर जिंदगी थम गई। स्याह शीशों वाली एक जैसी 6 चमकती हुई गाड़ियों का काफिला किसी बहते दरिया को काटता हुआ आया और नावर जैसी टावर जैसी इमारत के मरकजी दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। इन गाड़ियों की आमद में कोई जल्दी नहीं थी, कोई अफर तफरी नहीं थी। इनकी हरकत में एक नपी तुली पुरएतमाद ठंडक थी जो देखने वालों में हैबत तारी कर रही थी। आसपास की इमारतों की छतों पर स्याह लिबादा में मलबूस तरबियत याफ्ता हाफिज अपनी पोजीशनें संभाले हुए थे। इनकी नजरें किसी औकाफ की तरह हर हरकत पर जमी थी। अरूजा ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। दरमियानी गाड़ी का दरवाजा एक मुहाफिज ने आहिस्तगी से खोला। पहले एक स्याह चमकदार ऑक्सफर्ड जूता बाहर आया और इसने गीली सड़क को छुआ। फिर दूसरा। एक लम्हे के लिए दुनिया की सांसें जैसे रुक सी गई थी। हर वो शख्स जो ऑफिस की खिड़कियों और बालकनी पर मौजूद था पत्थर का हो गया। और फिर वो बाहर निकला। 22 दिन की गैर हाजिरी ने इसके वजूद पर कोई गर्द नहीं जमने दी थी। वो पहले से ज्यादा तवाना, ज्यादा पुरखत और ज्यादा नाकाबिले तस्खीर लग रहा था। इसने गहरे चारकोल रंग का एक बेदाग थ्री पीस सूट पहन रखा था। बाल सलीके से बने हुए थे और चेहरे पर वही बेतासुर संजीदगी थी जो कभी कभी हजारों लफ्जों पर भारी थी। वो गाड़ी से निकलकर सीधा खड़ा हुआ। इसने दाएं बाएं नहीं देखा। इसकी नजरें सीधी इमारत के शीशे के दरवाजों पर मरकूज थी। इसकी आंखों में न थकन थी न सफर की कोई अलामत। इनमें एक ठहरी हुई गहराई थी, जैसे वो सिर्फ सामने की इमारत को नहीं बल्कि शहर की रूह के पार देख रहा हो, इन सरगोशियों को सुन रहा हो जो इसकी गैर मौजूदगी में बुलंद हुई थी। इसके पीछे अरूजा उतरी। इसके हाथ में एक टैबलेट था जिसकी स्क्रीन पर इमारत के सिक्योरिटी नेटवर्क का दिल धड़क रहा था। इसकी नजरें भी रईस की तरफ मरकूज थी। वो इतराफ का जायजा ले रही थी। हर साए पर, हर परछावी को पढ़ रही थी। दुगनी सिक्योरिटी सिर्फ मुहाफिजों की तादाद नहीं, ये एक जहनी कैफियत थी। एक ऐसा हिसार जो अब रईस के गिर्द खींच दिया गया था। रईस ने कदम उठाया, एक कदम फिर दूसरा। इसकी चाल में बादशाहों जैसी मतानत थी। न तेज न सुस्त, यूं लगता था जैसे जमीन
اس کے قدموں تلے سکڑ رہی ہو اور راستہ دے رہی ہو۔ جو لوگ جہاں تھے وہیں ساکت کھڑے تھے۔ دفتروں کے شیشوں کے پیچھے چہرے جم گئے تھے، کسی نے سرگوشی کرنے کی ہمت نہ کی، کسی کی پلک نہ جھپکی۔ ایک خاموش خوف زدہ احترام کا سمندر تھا جس میں وہ اکیلا چل رہا تھا۔ وہ 22 دنوں کے بعد نظر آیا تھا۔ رایا پر فرض تھا اسے ٹہر کر دیکھا جائے۔ 22 دن وہ کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس بار نہ کوئی پوسٹ، نہ کوئی شوٹ، کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر اب وہ لوٹ آیا تھا۔ اس کی یہ واپسی ہی سب سے بڑا بیاں تھی، یہ اس ساتھ کے لیے جو جواب تھا جو شہر کے نیچے پل رہا تھا۔ یہ ان تمام چہروں کے لیے پیغام تھا جن کی نقابیں سرکنے کو تھیں۔ بھاری شیشے کے دروازے خود بخود خاموشی سے کھل گئے۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ عمارت کے وسیع و عریض لابی میں موجود ہر ملازم، ہر گارڈ، ہر ایگزیکٹو اپنی جگہ مجسمہ تھا۔ ہوا میں تیرتی ہلکی جاز موسیقی بھی اب اس کے قدموں کی آہٹ سن کر تھم گئی تھی۔ صرف اس کے قدموں کی آواز چمکتے ہوئے ماربل کے فرش پر گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ روبوٹ اروزا۔ انہیں بہت سے کام نمٹانے تھے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، جیسے ہر شے مینار کی موجودگی کے سامنے اپنا وجود کھو رہی ہو۔ دیواروں پر لٹکی جدید آرٹ کی مہم پینٹنگز اور شیشے کہ ایک میز سے سلیقے سے جمایا ہوا شطرنج کا بورڈ، سب کچھ ایک عجیب تناظر پیش کر رہا تھا۔ یہ کمرہ محض ایک جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک منصوبہ بند جال کا حصہ معلوم ہوتا تھا، جہاں ہر چیز سوچ سمجھ کر ایک چال کے طور پر رکھی گئی تھی۔ ہوا میں کسی گہری پرانی خوشبو کا خفیف سا احساس تھا جو مینار کی شخصیت کی طرح پیچیدہ اور پراسرار تھی۔ سونیا سلطان خاموشی سے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں گہری تھکن، پریشانی اور الجھن کے کئی تہیں صاف چھلک رہی تھی۔ اس کے بال جو کبھی آزاد نہ جھولتے تھے، اب بے ترتیبی سے باندھے ہوئے تھے، جیسے اسے خود کو سنوارنے کی فرصت ہی نہ ملی ہو۔ مینار ایک سفید ساٹن کے لباس میں کرسی پر نیم تراش تھی، اس کے بال اب پہلے سے خوبصورت انداز میں سنوارے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھیں ویسی ہی تھی، چمکتی مگر چپتی ہوئی، جیسے وہ ہر چیز کو اپنی گہری نظروں پر رکھ رہی ہو۔ اس نے آہستگی سے اپنا شطرنج کے بورڈ پر رکھا ہوا بیگم کا مہرہ اٹھایا اور اس کی انگلیاں نرمی سے اس مہرے پر ٹھہر گئی۔ پھر اس نے اپنی نظریں سونیا پر جمائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ایک ہی وقت میں فتح اور سازش کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم منار فیشنز کے ساتھ ایک کولیبریشن کرو۔ اس کی آواز میں حکم سے زیادہ ایک گہری تدبیر تھی، جیسے وہ کسی سزا کی نہیں بلکہ ایک غیر متوقع موقع کی پیشکش کر رہی ہو۔ سونیا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی مزاحمت تھی۔ مینار مسکرائی۔ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں کسی نئے خطرے کی بازگشت تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو سونیا کو سالوں سے خوفزدہ کرتی آ رہی تھی۔ بہت ضروری ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ میں ان سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، خاص طور پر فجر کو۔ سونیا کے ہونٹوں پر تناؤ کی لکیریں ابھر آئیں۔ فجر میرے ساتھ کام نہیں کرے گی مینار، اس نے سچائی کے ساتھ کہا۔ وہ فجر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھی۔ مینار کی انگلیاں کرسی کے بازو پر چلنے لگی جیسے وہ کسی گہرے خیال میں گم ہو۔ اس کی نظریں شطرنج کے بورڈ پر ٹکی تھی، جہاں بیگم کا مہرہ اب بھی اس کے سامنے تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کرے گی یا نہیں، تم کرو گی۔ اس نے یکدم نظریں اٹھا کر سونیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک سرد غیر متزلزل عزم تھا۔ سونیا نے دانت کھینچ کر سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولی، اور اگر میں انکار کر دوں؟ اس کی آواز میں ایک خوفناک خاموشی تھی۔ مینار نے گردن تھوڑی سی جھکا کر اسے دیکھا، جیسے کسی بچے کی بے معنی ضد سن رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم تو شہرام کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھو گی، نہ اس کی آواز، نہ اس کی سانس، نہ زندہ، نہ باقی کچھ۔ اس کے آخری الفاظ ایک ٹھنڈی لہر کی طرح سونیا کے جسم میں دوڑ گئے، جس نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ لفظ کو تو بھول ہی جاؤ۔ ایک خاموش گھٹن زدہ لمحہ دونوں کے درمیان پھیل گیا۔ سونیا کا رنگ اڑ چکا تھا، پھر مینار اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا لباس نرمی سے حرکت میں آیا، جیسے ہوا میں کوئی ریشمی پرندہ پرواز کر رہا ہو، مگر اس کی چال اب بھی ویسی ہی تھی، خطرناک حد تک دلکش، ایک شکاری کی چال۔ سونیا، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے کوئی ماں کسی بچے کو بہلا رہی ہو،
اس کی آواز میں ایک نرمی تھی جس کے الفاظ کے زہر کو چھپا رہی تھی۔ یہ کولیبریشن صرف ایک شراکت نہیں ہے، ایک نظر ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری دنیا کے گرد آج کہاں کھڑے ہیں۔ رئیس لوٹ آیا ہے اور وہ دکھا رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا، مگر وہ جانتا ہے اس کی سلطنت میں وہی تو آیا ہے۔ اور تم جانتی ہو، جب میں آتی ہوں تو بہت کچھ لے جاتی ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک غرور اور وارننگ کا ملاپ تھا۔ سونیا نے تھوک گلاس کا حلق خشک ہو چکا تھا، پھر اس نے خود پر قابو پاتے کہا، کیا واقعی یہ صرف فجر کے لیے ہے؟ اس کے لیے اس کے لہجے میں ایک دبی ہوئی امید تھی کہ شاید اسے کوئی رستہ مل جائے۔ مینار کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسرار چمک آئی، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے ارادوں کی گہرائی کو چھپا رہی تھی۔ نہیں، یہ سب یہ سب کے لیے ہے، فجر رئیس، باقی سب، یہاں تک کہ تم بھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کمرے میں چاروں طرف اشارہ کیا۔ میں اس سب سے تھک گئی ہوں مینار۔ سونیا کے لہجے میں اب تھکن کے ساتھ ایک بے بسی کی التجا تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں تھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں باہر رئیس کی شاندار عمارت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کے ذہن میں کوئی رہا ہو گہرا راز پنپ رہا ہو۔ کاش وہ سب جانتے کہ وہ جس فجر کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کبھی ان کی تھی ہی نہیں، کبھی کسی کی تھی ہی نہیں۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، مینار کے الفاظ سے ہلا کر رکھ کے۔ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا زہر تھا جو برسوں سے سونیا کو اندر ہی اندر زنگ لگا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سچائی تھی جو خوفناک حد تک واضح ہوئی۔ کچھ لوگ خلا کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں ملتے، بس اپنے اندر سب کچھ نگل لیتے ہیں۔ فجر بھی ایسے ہی ہے، میں نے اسے ایسے بننے پر مجبور کیا، اور اب میں چاہتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کو نگل جائے۔ میں بات کروں گی، کوشش کروں گی، سونیا آہستگی سے بولی۔ اس کی آواز میں اب صرف شکست کا اعتراف تھا۔ مینار نے دوبارہ شطرنج کا بادشاہ اٹھایا، مگر اس بار آہستگی سے، محبت سے، جیسے وہ ایک قیمتی خزانہ ہو۔ یہ مت کہنا کہ تم نے کوشش کی سونیا، مجھے نتیجہ چاہیے۔ کوششیں کمزور لوگ کرتے ہیں۔ اس کے آخری الفاظ نے کمرے میں گہرا سناٹا طاری کر دیا۔ کمرے کی خاموشی پھر سے پھیل چکی تھی۔ شطرنج کے مہرے اب بھی اپنی جگہ موجود تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش اب جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ آسمان سے گرتی ہر بوند اپنے اندر ایک کہانی سمیٹے ہوئی تھی۔ زمین پر ٹکرا کرا اسے شہر کے کان میں انڈیل رہا تھا ٹکرا کر اسے شہر کے کان میں انڈیل رہا تھا۔ رئیس ہیڈ کوارٹر کی بلند و بالا عمارت اس طوفان میں خاموش افریت کی طرح کھڑی تھی، مگر اس کی راہداری میں ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ اچانک اس خاموشی کو چیرتا ہوا ایک وجود نمودار ہوا، سیاہ برساتی کوٹ میں ملبوس، سر پر سیاہ کیپ اس حد تک جھکی ہوئی کہ چہرے کے نقوش اندھیرے میں تحلیل ہو چکے تھے۔ اس کے قدم مضبوط اور بے آواز تھے، جیسے وہ فرش پر نہیں ہو، ہوا پر چل رہا ہو۔ پانی اس کے کود سے ٹپک کر سنگ مرمر کے فرش پر چھوٹے چھوٹے دائرے بنا رہا تھا۔ اس کا رخ سیدھا راہداری کے آخر میں موجود اس دفتر کی طرف تھا جس کے شیشے کے دروازے پر عروضہ جمال لکھا تھا۔ ایک ایسا دفتر جہاں اس کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا۔ یہاں اندھیرا زیادہ گہرا تھا۔ اس نے ڈیجیٹل لاک کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وقت تھم گیا تھا۔ پستول کی ٹھنڈی بے رحم نوک اس کی گردن کی جلد میں دھس گئی تھی۔ ہلنا مت، آواز عروضہ کی تھی، سرد سپاٹ اور کسی بھی غلطی کی گنجائش سے پاک۔ ایک لمحے کی ساکت خاموشی، دوسرے لمحے ہوا میں حرکت ہوئی، تیسرے لمحے باسی پلٹ چکے تھے۔ اور شخص اس برق رفتاری سے پلٹا تھا کہ عروضہ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ اس نے ایک ماہرانہ گرفت سے اس کی کلائی موڑی، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹی۔ اب وہی پستول اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس کی نال سیدھی عروضہ پر ٹنی تھی۔ اس نے گردن تھوڑی اوپر اٹھائی اور کیپ کا سایہ ہٹا تو راہداری کی مدھم روشنی میں چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو خاموش، گہری اور پرکھتی نظروں سے گھور رہے تھے۔ فضا میں تناؤ تھا، مگر دشمنی کا نہیں، بلکہ دو ہم پلہ شکاریوں کے ایک دوسرے کی صلاحیت کو جانچنے کا۔ پھر ولی کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور اس نے پستول کا رخ نیچے کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرش سے ٹکراتی عروضہ نے ایک
अरुजा ने एक फुर्तीले झटके से इसे हवा में ही थाम लिया था। वेलकम बैक पार्टनर। बोली के लहजे में दबी दबी शरारत थी, जैसे वो इस्तकबाल की तवक्को कर रहा हो। इसके लहजे के साथ ही राहदारी का माहौल भी जैसे बदल गया। तनाव की जगह एक अजीब सी मुफाहमत ने ले ली। चोरों की तरह क्यों घुस रहे हो? अरूजा ने पिस्तौल को अपनी पैंट की बेल्ट में अड़सते हुए पूछा। इसकी आवाज में झंझलाहट थी मगर हैरानी नहीं। वो आगे बढ़ी और डिजिटल लॉक पर अपनी उंगलियां रखी। दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। सोच रहा था मगर तुम पहले टपक पड़े। वो दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। ऊंची लंबी एथ- एथलेटिक अरूजा इस वक्त अपने मामूल के लिबास में थी। स्याह ड्रेस पैंट और स्याह शर्ट इसकी जिसके आस्तीन कोहनियों तक मुड़े हुए थे और नोकदार कोट शूज। इसके कॉलर पर एक छोटा सा माइक नस्ब था और इसके वजूद से दो तीन पिस्तौलें यूं चुपकी चुपकी थी जैसे इसके जिस्म का हिस्सा हो। वो हर लम्हा खतरे से निमटने के लिए तैयार रहती थी। अंदर दाखिल होते ही वली ने अपना भीगा हुआ बरसाती कोट उतार कर एक तरफ रखा। कमरे में दीवार गेट स्क्रीन रोशन थी जिस पर डाटा की लकीरें दौड़ रही थी। तुम्हारा शक दुरुस्त था। अरूजा सीधा मुद्दे पर आई। इसकी नजरें स्क्रीन पर थी मगर मुखातिब वो वली से थी। दुश्मन जो भी है वो बॉस और फजर से जुड़ा है। वो इनके अंदर है। अरूजा को अपने सेमेस्टर्स पर मुकम्मल यकीन था अपने सिस्टम्स पर मुकम्मल यकीन था मगर रईस मेंशन में होने वाले वाकये के बाद इसके जहन में एक शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। प्रोजेक्ट रानिया से पहले इसने वली को चंद गैर मामूली तरीकों से लोगों का पीछा करते देखा था। वो इसे पकड़ चुकी थी। एक लम्हे को इसे लगा था कि वली गद्दार है मगर जब वली ने इसे खबरदार किया इसने कहा था कि दुश्मन इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। वो इनके सिस्टम इनकी आंखों से देख रहा था। इसे ढूंढने के लिए इसकी नज़रों से बचकर अंधेरे में उतरकर इसे ढूंढना होगा। तब वली ने सबकी नज़रों से बचकर अपने तौर पर तहकीक शुरू कर दी थी। वो दोनों एक खुफिया इत्तेहाद में काम कर रहे थे जिसका इल्म न रईस को था न मुराद को और ना ही फजर को। आगे पीछे होने वाले वाकयात ने वली को ठिठकने पर मजबूर किया। पहले फजर पर हमला फिर रानिया वाला हादसा सब जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तुम बताओ तुम्हें क्या मिला है? अरूजा ने पूछा। मुझे जो सुराग मिला है वो नाकाबिले यकीन है। इसकी आवाज में अब वो शरारत नहीं थी, एक गहरी संजीदगी थी। अरूजा ने चौंक कर इसे देखा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके जहन में अब भी बलाई मंजिल पर व्हीलचेयर पर बैठी जरताश का चेहरा घूम रहा था। इसने अपनी शर्ट के अंदरूनी जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाला और इसे स्याह शीशे की मेज पर रख दिया। ये इसका ये इस फ्लैट का था। पता था जो इसने जुनैद से निकलवाया था। सुनने में आया है कि ये फ्लैट सालों से खाली है मगर जानती हो ये किसके नाम पर है? इसने सवालिया नजरों से अरूजा को देखा। इससे पहले कि वह जवाब देती इसने खुद ही पर्दाफाश किया। जरताश औरंगजेब। ये नाम एक बम की तरह गिरा था। अरूजा कुछ लम्हों के लिए सांस लेना भूल गई। इसके चेहरे से खून निचड़ गया और आंखें नाकाबिले यकीन हद तक फैल गई थी। वो साकत नजरों से वली को देख रही थी। वही शक, वही नाकाबिले यकीन ख्याल जिसे वो अपने जहन से झटक रही थी आज वली की जुबान पर एक ठोस हकीकत बनकर खड़ा था। इसने कांपते हाथों से मेज का सहारा लिया। रईस मेंशन इसकी आवाज बमुश्किल निकली। जिस दिन बॉस वापस आए थे इसी औरत का फोन आया था। मैंने कॉल फ्रेश की लोकेशन लोकेशन रईस मेंशन की थी। इसने पूरी कहानी वली के सामने बयां की। फोन कॉल वाली मशीनी आवाज और फिर कॉल कटते ही जीनों के ऊपर जरताश की मौजूदगी। वली खामोशी से सुनता रहा। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था मगर इसकी आंखों में गहराई बढ़ गई थी। अरूजा ने अपनी बात मुकम्मल की तो कमरे में एक गहरा बर्फानी सन्नाटा था छा गया था। वो अलग अलग जगहों से उठने वाले नाकाबिले शक यकीन के धागे आज रात इस दफ्तर में मिलकर एक खौफनाक तस्वीर बना रहे थे। दीवार भी स्क्रीन पर दौड़ती हुई डेटा की बेजान लकीरें इस वक्त इसके इनके जहन में चलने वाले तूफान की अलामती तस्वीर थी। अरूजा जो हमेशा मंतक और सबूतों की दुनिया में रहती थी जिसका दिमाग एक ऐसे सुपर
कंप्यूटर की तरह था जहां हर चीज़ का हिसाब और हर मसले का हल मौजूद था। आज पहली बार ये एक ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां इसके सारे सिस्टम जवाब दे गए थे। इसके बनाए हुए किले के बुनियाद में कोई दीमक लगा रहा था और इसे खबर तक न हुई। वो जरताश थी, इसके बॉस की बहन। ये ख्याल इतना नाकाबिले यकीन था कि अरूजा का जहन इसे कबूल करने से इनकारी था। अपने बहन अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? इस सन्नाटे को वली की पुरसकून आवाज में तोड़ा शतरंज की बिसाज पर। जब अपना ही कोई बहरा बागी हो जाए तो सबसे खतरनाक चाल चलनी पड़ती है। रूजा ने नजरें उठाकर इसे देखा। वली की आंखों में हैरत नहीं, एक ठहरी हुई संजीदगी थी, जैसे वो इंकशाफ से सदमे में जाने के बजाय अगली चाल सोच रहा हो। इसका यही अंदाज रूजा को हमेशा मुतासर करता था। रईस औरंगजेब एक तूफान था जो सामने आने वाली हर शय को अपनी ताकत से उड़ा ले जाता, मगर वली वो गहरा खामोश पानी था जो चुपके से रास्ते बनाता हुआ बड़ी से बड़ी चट्टान की बुनियाद खोखली कर देता। हम बराह रास्त मैडम जरताश पर हाथ नहीं डाल सकते और ना बॉस को बता सकते हैं, रूजा ने पेशा वराना अंदाज में खुद को संभालते हुए कहा, हालांकि इसकी आवाज में अभी भी एक खफीफ सी जर्द लहर लर्जिश थी। मैं जानता हूँ, वली ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है असल दुश्मन जरताश नहीं है और हम जरताश के पीछे नहीं जाएंगे। हम इस भूत के पीछे जाएंगे जिसके जरिए जरताश काम कर रही है, वो भी एक औरत ही है। घुंघराले बालों वाली औरत का मिटा मिटा सा सरापा आंखों के सामने घूमा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो भमे सुकेड़े पूछ रही थी। इसकी बात पर वली ने कंधे उचका दिए। इसे बस लगता था। जरताश अब इसके लिए सिर्फ एक शख्स नहीं, एक मुअम्मा थी, एक कोड वर्ड। इनका असल दुश्मन कोई और था जो कि इसे इस्तेमाल कर रहा था। जरताश हमारा रास्ता है, मंजिल नहीं। वली मेज के करीब आया और इस पर रखे कागज को उंगली से छुआ। पहला कदम ये फ्लैट है। हमें इस फ्लैट के अंदर झांकना होगा, जबकि चुपके से ऐसे ऐसे कि हवा को भी खबर न हो। ये कैसे मुमकिन है? इसके इर्द गिर्द यकीनन निगरानी होगी, बेशक होगी, लेकिन वहां तक जाना ही होगा। किसी न किसी तरीके से इस घुंघराले बालों वाली औरत तक पहुंचना ही होगा। वही असल दुश्मन है। वो दोनों नहीं जानते थे कि वो इस वक्त दो सबसे बड़े राज एक दूसरे से छुपाए खड़े हैं। अरूजा ये कभी नहीं बता सकती थी कि इस जंग का मरकज फजर मिराज के लिए और रईस औरंगजेब की वो खामोश मोहब्बत थी, जो अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। वली ये कभी जाहिर नहीं कर सकता था कि फजर मिराज नामी वो कमजोरी इसकी बीवी थी। इसकी अपनी 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 वफादारियां थी, अपने अपने अहद थे। लेकिन एक सवाल है, वली ने अरूजा की आंखों में देखते हुए कहा। इसकी नजरें इतनी गहरी थी कि एक लम्हे को अरूजा को लगा कि वो इसके अंदर छुपे राज पढ़ लेगा। जरदाश अपने भाई की गद्दारी क्यों करेंगी? कोई तो वजह होगी, कोई पुरानी चोट, कोई छुपा हुआ लालच, या कोई ऐसी कमजोरी जिसे कोई और इस्तेमाल कर रहा हो। अरूजा खामोश रही। रईस की जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ थी, मगर क्या वाकई से जरताज पर शक करना चाहिए? एक बड़ी वजह थी, लेकिन अगर ये सच ना हुआ तो? वली ने इसकी खामोशी को समझा। खैर, ये हम बाद में जान जाएंगे। फिलहाल मेरे लिए ये सब जरूरी काम फजर मिराज की हिफाजत है। फजर का नाम सुनकर अरूजा के तासुरात सख्त हुए। इसके लिए फजर की हिफाजत का मतलब रईस की हिफाजत थी। वली ने इसकी कैफियत को भांपते हुए मुंतकी दलील पेश की। देखो रोबोट, दुश्मन की नजरों में फजर और बिग बी आपस में जुड़े हैं। लोग फजर को मीनार समझते हैं और इसलिए बिग बी को टारगेट करेंगे। जंग में दुश्मन का तसव्वुर ही हकीकत होता है और वो इसे निशाना बनाएंगे बिग बी को तो तोड़ने के लिए। इसलिए फजर अब सिर्फ एक लड़की नहीं, इस जंग का सबसे अहम मोहरा है और हमें इस मोहरे को हर कीमत पर बचाना है। और इसे किसी और नजरिए से देख रहा था, जबकि अरूजा जानती थी फजर को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था। अरूजा खुद को इससे मुतासर होने से रोक नहीं पा रही थी। वो रईस के वफादार थे, इसकी ताकत का साया थी, मगर आज पहली बार इसे लग रहा था कि इसके सामने खड़ा शख्स सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि वो शातिर खिलाड़ी था, जिसके साथ मिलकर वो ये बाजी जीत सकती थी। इसके मुंतकी दुनिया में गैर मुंतकी जज्बा धीरे धीरे सर उठा रहा था। इसके दिल की धड़कन जो हमेशा एक नपे तुले रिदम में चलती थी, आज वली की मौजूदगी में तेज हो रही थी। वो सिर्फ मुतासिर नहीं हो रही थी, वो धीरे धीरे इसकी शतरंज के खिलाड़ी की चालों में, इसकी पुरस्कार शख्सियत में उलझ रही थी। ठीक है, इसने बुलाकर गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम्हें जो भी मालूमात मिले सबसे पहले मुझे बता दोगे। हम हर कदम के साथ उठाएंगे। दी। वली के लबों पर वही हल्की मुस्कुराहट लौट आई। वो अपना बरसाती कोट उठाने के लिए मुड़ा। वो अपना स्याह बरसाती कोट उठाकर दरवाजे की जाने बढ़ा। इसका वजूद एक साए की तरह था जो अब
جو ابھی اندھیرے میں داخل ہوا تھا، وہ واپس اسی بھی اندھیرے میں تحلیل ہونے کو تھا۔ بارش کی بوندوں کے شیشے کے دیوار سے ٹکرانے کی مسلسل دستک کمرے کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ عروضہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ ولی، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ وہ رکا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا مگر خاموش رہا۔ اسے خود اپنا سوال پوچھنے کا موقع دیا۔ عروضہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چند قدم چل کر اس کے قریب آئی۔ ان کے درمیان اب چند فٹ کا فاصلہ تھا۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے سیدھا ولی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہر بات، ہر منصوبہ پر فجر معراج کے گرد گھومتا ہے، اور تم اس کی حفاظت پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ آخر کیوں کر رہے ہو تم اس کے لیے اتنا سب کچھ؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ اس کے لیے پیشہ ورانہ ذہن کا ایک تجزیہ تھا، جس کے رویے میں ایک غیر معمولی، ایک ذاتی دلچسپی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا مگر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اتری جسے عروضہ پڑھ نہیں سکی تھی۔ باہر بادلوں کی ایک گہری گرج سنائی دی تھی، جیسے اس کے اندر ایک سکوت کو زبان مل گئی ہو۔ یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں روبوٹ؟ اس کی آواز دھیمی مگر پہلے سے زیادہ وسیع تھی۔ تم رئیس اورنگزیب کے لیے یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اپنی جان خطرے میں ڈال کر 24 گھنٹے ایک سائے کی طرح اس کے گرد منڈلاتی ہو، کیوں؟ سوال ایک تیر کی طرح تھا جو سیدھا عروضہ کے منطقی دفاع پر لگا۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جواب دیا۔ اس کا جواب صاف، سیدھا اور پیشہ ورانہ تھا۔ وہ میرے باس ہیں، میں ان کے ساتھ، ان کی سلطنت کے ساتھ وفادار ہوں۔ یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری۔ اس کے لہجے میں کوئی شک نہیں تھا، کوئی جذباتیت بھی نہیں تھی۔ یہ ایک حقیقت تھی جسے اس نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ اس کا جواب سن کر ولی چند قدم مزید آگے بڑھا اور اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نشان زدہ چہرے والا فارنر، بارش کا شور جیسے پس منظر میں گم ہو گیا ہو، اور سارا فوکس ان دو وجوہ پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے اپنی نظریں عروضہ کی آنکھوں میں گاڑی۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس نے یہ جملہ اتنی سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے اور پورے سرار انداز میں کہا کہ عروضہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس کے لہجے میں باس اور ملازم والا رشتہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی۔ اس میں کچھ اور تھا، کچھ گہرا، کچھ پرانا، کچھ ایسا جسے عروضہ کا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شاید یہی سمجھی تھی کہ مینار فیشنز میں کام کرتا تو یہ اسی حوالے سے کوئی پیشہ ورانہ وفاداری کا عہد تھا۔ اس کے منطقی دماغ نے اس پراسرار جملے کو اسی سادہ خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے محض ایک گہری نظر اس پر ڈالی، ہلکا سا سر اٹھایا اور پلٹ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ راہداری کے اندھیرے نے اسے ایک بار پھر اپنی آغوش میں لیا اور چند ہی لمحوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عروضہ وہیں ساکت کھڑی رہی، اس کی نظریں خالی دروازے پر جمی تھی۔ باہر بارش اب بھی اسی شدت سے برس رہی تھی مگر اب اس کی بوندوں کا شور اس کے کانوں میں ولی کے آخری الفاظ کی گونج بن چکا تھا۔ میں بھی فجر معراج سے وفادار ہوں۔ اس کی وفاداری کا مطلب کیا تھا؟ وہ سوچتی رہی اور پہلی بار اسے اپنی بنائی ہوئے منطق کی دنیا میں ایک ایسا معمہ نظر آیا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ مینار فیشنز کی بلند و بالا عمارت جیسے اور اسٹیل اور ایک شاہکار تھی، مگر اس کی چمک دمک کے پیچھے رازوں کی وہ قہر تھی جسے صرف چند لوگ محسوس کر سکتے تھے۔ بورڈ روم سے اوپری منزل پر ایک شیشے کا پنجرہ تھا جس سے شہر کی بے لگام زندگی ایک بے آواز فلم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اندر ایک بھاری گھٹی ہوئی خاموشی تھی، ہوا میں تناؤ اتنا تھا کہ اسے چھوڑا جا سکتا تھا۔ وہ دروازہ آہستگی سے کھلا اور سونیا سلطان اندر داخل ہوئی۔ اس کا نیوی بلو پینٹ سوٹ کسی کوچ کی طرح اس کے جسم کی طرح سجا ہوا تھا، اور سفید سلک شرٹ اس کے ارادوں کی طرح بے داغ تھی۔ چال وہی پرانا دبدبا، وہی ناقابل شکست اعتماد، مگر یہ سب ایک بڑی کوشش سے اوڑھا گیا تھا۔ خول اس کی آنکھوں کے کناروں پر ایک ایسی تھکن تھی جسے کوئی میک اپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ اس نے اپنا قیمتی بیگ میز پر رکھا، اس کی آواز خاموشی میں گونجی۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اپنی کانپتی انگلیوں کو دیکھا اور پھر انہیں میز کی ٹھنڈی سطح پر رکھ کر اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے یہ بازی ہر حال میں جیتنی تھی۔
کیونکہ ہارنے کا مطلب صرف کاروبار کا نقصان نہیں بلکہ خود کا مٹ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا، فجر اندر داخل ہوئی۔ اس نے آنے سے کمرے کی فضا بدل گئی تھی، جیسے درجہ حرارت یکدم کئی ڈگری گر گیا ہو۔ اس نے زیتونی رنگ کا ایک سادہ مگر بے حد نفیس لباس پہنا تھا۔ اس کے شانوں پر بکھرے بھورے بال بھورے روشنی میں مزید گہرے لگ رہے تھے، مگر اس کی اصل طاقت اس کی ہیزل آنکھوں میں تھی، جہاں ذہانت اور بے رحمی کا ایسا امتزاج تھا جو کسی کو بھی بے بس کر سکتا تھا۔ وہ پراعتماد قدموں سے چلتی ہوئی سونیا کے عین سامنے آ بیٹھی۔ اس کے انداز میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی برتری تھی۔ وہ اس جگہ کے مالک تھی اور یہ بات اس کے ہر سانس سے آیا تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ یہ صرف کاروباری حریفوں کا ٹکراؤ نہیں تھا بلکہ دو ماضی، دو نفرتوں اور دو زخمی اناؤں کا تصادم تھا۔ خاموشی کو بلا کر سونیا کی آواز نے توڑا، جس میں اس نے پیشہ ورانہ لا تعلقی سمونے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ماننا پڑے گا، تمہاری شہرت تم سے پہلے سفر کرتی ہے۔ مینار فیشنز نے بہت کم وقت میں بڑا نام بنایا ہے۔ فجر کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھکا کر میز پر پڑے ایک پیپر ویٹ کو دیکھا، جیسے وہ سونیا کا الفاظ کا وزن تول رہی ہو۔ کبھی کبھی بدنامی بھی شہرت کی سب سے پائیدار شکل ہوتی ہے۔ سونیا خاص طور پر وہ سچائی کے قریب ہوا۔ اس کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ تیر کی طرح لگے۔ سونیا نے اپنا جبڑا بھینچ لیا۔ میں یہاں ماضی کو ریتنے نہیں آئی، یہ ایک بزنس میٹنگ ہے۔ فجر نے نظریں اٹھا کر براہ راست سونیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ واقعی؟ مجھے تو لگا تھا تم حساب برابر کرنے آئی ہو، لفظ کو پہنچنے والے نقصان کا، شاید کسی اور چیز کا۔ اس بار سونیا کو خود کو مسکرانے سے روک نہ سکی۔ ایک سرد بے جان مسکراہٹ تھی۔ تمہارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہی یہی ہے فجر میرا، چیزوں کو توڑنا، پھر ان کے ملبے پر کچھ نیا کھڑا کر دینا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، جیسے اپنے اصل مقصد کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ خیر، ہم چاہتے ہیں کہ مینار فیشنز ہمارے اگلے پروجیکٹ کے لیے ہمارے ساتھ اشتراک کولیبریٹ کرے گا۔ فجر نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں ایک شکاری کی طرح سونیا کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ اور اس میں ہم میں کون شامل ہے؟ تمہارے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ یہ خیال تمہارا اپنا نہیں لگتا؟ ایک لمحے کے لیے سونیا کے چہرے پر خوف کی پرچھائی لہرائی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ لیکن وہ ایک لمحہ ہی اس فجر کے لیے کافی تھا۔ اس کی نظریں گہری ہو گئیں، جیسے وہ سونیا کے اندر اس غیر مرئی موجودگی کو تلاش کر رہی، جس کمرے میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر شے پر حاوی تھے۔ خیالات کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، صرف واقع ہوتے ہیں، اور انہیں پکڑنے والے ذہین ہوتے ہیں۔ یہ ڈیل ہم دونوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ تم چاہتی ہو میں سلطنت کو بچانے میں تمہاری مدد کروں، جس کی بنیادوں میں میرے ماضی کا ملبہ دفن ہے؟ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ کام کروں؟ لہجے میں ہلکا سا سزا ابھرا۔ یہ بزنس ہے، ذاتی انا کا کھیل نہیں۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، شاید آج بھی ہو، تو پھر یہ پیشکش کیوں؟ ایسی کیا مجبوری ہے کہ تم میرے دروازے پر آئی ہو؟ فجر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز اب سرگوشی جیسی تھی۔ سونیا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کی نظریں میز پر جمی تھی، جیسے وہ اپنے اندر چل رہے طوفان کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخرکار اس نے شکست خوردہ لہجے میں سچائی کا ایک گہرا قطرہ ٹپکا دیا۔ شاید میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور شاید تم سے جلتی بھی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے اندر ایک آگ ہے، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے اور اندھیرے میں روشنی بھی دکھا سکتی ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ اس بار آگ میرے ہاتھ میں ہو۔ فجر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی انگلی سے میز کی شیشے جیسی سطح پر دائرہ بنانا شروع کیا، جیسے کسی پرانے پیچیدہ جال کے دھاگوں کو چھو رہی ہو۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں سوچوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں؟ یہ سوال نہیں، فیصلہ تھا۔ سونیا کی پلکیں لرزیں، اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب گہری بے بسی نے لے لی تھی۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھینچی جا رہی ہے۔ پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے تمہارا نقصان ہے لفظ کے ساتھ کولیبریشن کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ ایک دھمکی تھی، مگر ایک کمزور کانپتی ہوئی دھمکی۔ فجر نے دائرہ بنانا چھوڑ دیا۔ وہ سکون سے کرسی سے کھڑی ہوئی، اس کا قد سونیا پر حاوی ہو گیا۔ اس نے ایک آخری گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں سوچوں گی، جواب کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے فجر دروازے کی طرف بڑھی، پھر دہلیز پر رک کر پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی، یا یوں کہو کہ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ بلا وجہ سفر ٹھکرانا بے وقوفی تھی۔ میں جلد جواب دوں گی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہاں اب صرف خاموشی اور سونیا کی تیز ہوتی سانسیں تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی،
اس کی آنکھیں بے مقصد شیشے کی دیوار کے پار دیکھ رہی تھی، مگر اسے یہ شہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف ایک جال نظر آ رہا تھا، ایک ایسا جال جس کے مرکز میں وہ خود قید تھی، جس کا ہر دھاگا مینار کی عمارت سے بنا چاہ رہا تھا۔ اس کی زندگی دو عورتوں کے بیچ پھنس گئی تھی، وہ دو عورتیں جو ایک دوسرے کا عکس تھیں، فجر معراج اور مینار معراج۔ شام کے گہرے سائے مینار فیشنز کی راہداریوں میں پھیل چکے تھے، اور دن بھر کی ہلچل میں ایک پرسکون خاموشی میں بدل گئی تھی۔ اس خاموشی میں صرف اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکن کا شور تھا۔ اسے ولی کی ضرورت تھی، اس کے وجود کی، اس کی باتوں کی، جو ہمیشہ سے سب سے بڑے طوفان کے بعد بھی سکون کا باعث بنتی تھی۔ اس نے ولی کو فون کیا، مگر دوسری طرف صرف بیل بجتی جا رہی تھی۔ ایک بے چینی سی اس کے اندر پھیلنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے کیبن تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے دروازہ مکمل طور پر کھولا، اندر داخل ہو گئی۔ کیبن میں دھیمی روشنی پھیلی تھی، دن بھر کا تناؤ فجر کے چہرے پر عیاں تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن کو سہلایا اور فون دوبارہ کان سے لگایا۔ بیل کی آواز کیبن کے اندر سے گونج رہی تھی۔ اس کی نظر پر میز پر پڑے ولی کے فون پر پڑی، جس کی اسکرین روشن تھی۔ اس پر ایک نام جگمگا رہا تھا، جانم۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ناقابل فہم مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو نئی ترقی، میڈم سے بیگم اور بیگم اور اب جانم۔ یہ فارنر کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی کہ دروازہ پوری طرح کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے فجر کو دیکھا، جو اس کے فون کو گھور رہی تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو جانم، بتائیں کیا حکم ہے؟ اس نے فون کان سے لگائے اپنی شرارتی نظریں سیدھی فجر پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ فجر نے اپنا فون بند کیا اور گہری سانس لی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے، تم نے ایک اور نام رکھ دیا میرا؟ اس کے لہجے میں شکایت سے زیادہ حیرت تھی۔ ہاں نا، اس نے فون میز پر رکھتے ہوئے کہا، پہلے تم میری میڈم کرنے سے بور ہو گئی تھی، پھر بیگم سے، تو میں نے سوچا نیا ہونا چاہیے۔ ویسے بھی مجھے جانم اچھا لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جو کسی عام انسان کی طرح پرجوش انداز میں وضاحت دے رہا تھا۔ اس کی باتیں مرہم کی طرح تھیں، جیسے عملی زندگی سے دور لے جاتی تھی۔ اور اگر میں اس سے بھی بور ہو گئی تو؟ اس نے سینے پر بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ زیتون رنگ کے لباس میں اس کی شخصیت مزید چمک رہی تھی۔ بالوں پر چشمہ جمع تھا اور بال ایک ڈھیلی پونی میں بندھے تھے، جن میں سے چند لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ تو میرے پاس ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ جانم کے بعد کیا ہوگا؟ ٹوائلائٹ۔ وہ ویسے بھی تمہارے نام سے ملتا جلتا ہے، اور سکون سے گویا ہوا۔ اور ٹوائلائٹ کے بعد کیا ہوگا؟ للی۔ اس نے ایک لفظی جواب کیا، جیسے دنیا کی سب سے سیدھی بات ہو۔ اور اس کے بعد فجر کے لہجے میں اب تجسس تھا، ہیزل آنکھوں والی آفت۔ وہ اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے بولا۔ فجر اسے گھور کر رہ گئی، البتہ اسے بات کر کے خود کے گرد چھایا جمود ٹوٹنے لگا تھا۔ باقی دونوں کی طرح آج کا دن بھی کافی مصروف گزرا تھا، لیکن چند لمحے اس پورے دن پر بھاری تھے۔ فجر نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں شہر کی روشنیاں جلنے لگی تھی۔ اس کے اندر کا خلفشار ابھی تھما نہیں تھا۔ مجھے رئیس ہیڈ آفس جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ولی کے چہرے پر سنجیدگی ابھری۔ خیریت؟ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ تقریب کا انویٹیشن دینا ہے۔ وہ ڈارک لارڈ ابھی تک فون نہیں اٹھا رہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ وہ اس کی پریشانیاں کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹیم لکس کے ساتھ کولیبریشن کرنا چاہتی ہیں، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے گہری سرگوشی کی۔ میرا فیصلہ ٹیم کے حق میں ہے، لیکن جانم، جب سب تمہارے فیصلوں کی داد دیں مگر تمہیں شک ہونے لگے تو یقین دلانے کو میں ہوں۔ اس نے فجر کے چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، تو وہ خفیف سا مسکرا دی۔ ویسے تم نے میرا نمبر کس نام سے سیو کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ فجر کو دیکھ رہا تھا۔ تم اس سے کیا مطلب؟ وہ رخ پھیر گئی۔ ابھی تک بہروپیہ آدمی لکھا ہوا تھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو؟ اوہ خدایا! چہرہ خف سے سرخ پڑ گیا۔ مجھے ہی تو سارے مطلب ہے، اب دکھاؤ۔ وہ جو نام بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، ولی نے اس کے ہاتھ سے فون چھپٹ لیا۔ اگلے پل اس کی نظر نام پر پڑی۔ توبہ توبہ استغفار، شوہر کو کوئی بہروپیہ آدمی کہتا ہے؟ اس کے سر پر چپت لگاتے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا۔ فجر نے سرخ چہرہ لیے اپنا فون واپس چھپٹ لیا۔ میرا فون، میرا شوہر، میری مرضی، جو بھی نام دو۔
وہ اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے اب نام ایڈٹ کر رہی تھی جب ولی اس کے یوں میرا شوہر کہنے پر ساکت ہوا۔ اس نے فٹافٹ نام ایڈٹ کیا اور اسکرین کے سامنے لہرائی۔ اسکرین پر اب مینار فیشن کا دماد لکھا چمک رہا تھا۔ ارے! وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ صرف ہسبینڈ بھی لکھ سکتی تھی۔ میرا جو دل کرے گا میں وہ لکھوں گی، کس قدر بے نیازی سے کہا۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ مصنوعی بال پیچھے چھٹک گئے اور اپنی جتاتی نظر ڈال کر دروازہ پورا کھولتے باہر نکل گئی۔ اس عورت کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بس مسکراتے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں تھا۔ سائبیریا سے واپسی کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں غرق کر دیا تھا۔ یہ اس کا خود کو مصروف رکھنے کا طریقہ تھا، ان سوچوں سے فرار کا ایک بہانہ جو فجر کے ایک فون کال سے بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے پھسل رہی تھی، جس کی اسکرین پر ایک مکڑی کا پیچیدہ 3D ماڈل چمک رہا تھا۔ ہر تفصیل، ہر زاویہ مکمل اور بے رحم تھا، بالکل اس کی اپنی شخصیت کی طرح۔ اور تبھی ایک ہلکی سی ٹن کی آواز کے ساتھ لفٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نے لاشعوری طور پر نظریں اٹھائی۔ مراد کی آمد متوقع تھی، مگر جو وجود اندر داخل ہوا تھا اس کی رئیس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ لفٹ کے بعد کھلتے ہی فجر نے قدم اندر رکھا۔ وہ پہلی بار یہاں آئی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں عروضہ اور مراد کے علاوہ کسی کو بھی آنے کی اجازت شاذ و نادر ہی ملتی تھی۔ زیتون رنگ کی لمبی کھلی شرٹ کے پاؤں کو چھو رہی تھی، پیروں میں سیاہ لوفرز اور گلے میں لپٹا سکن رنگ کا ریشمی سکارف اس کے لباس کو مکمل کر رہا تھا۔ چشمہ اس نے بالوں پر جما رکھا تھا۔ وہ قدم قدم دھرتی پر اعتماد چال چلتی اندر آ رہی تھی۔ اس کی آمد اتنی غیر متوقع تھی کہ رئیس نے بے ساختہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس عورت سے وہ پچھلے کئی دنوں سے بھاگ رہا تھا، آج وہ خود چل کر اس کی سلطنت کے مرکز میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا، اسے دیکھتا رہا۔ فجر چلتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا خوبصورت کارڈ اس کی میز پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا بیگ کرسی پر دھرا اور پھر سینے پر بازو باندھے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا جیسے کوئی ماہر کسی نادر نمونے کا جائزہ لے رہا ہو۔ دیکھنے میں تو آپ ٹھیک لگ رہے ہیں، اندر کیا خرابی ہے؟ اس کی آواز میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، سیدھی اور کاٹدار۔ یہی آواز رئیس کو ٹرانس سے واپس لائی تھی۔ اسے خود پر قابو پانے میں چند لمحے لگے، پھر اس نے اپنے چہرے پر سرد مہندی کا نقاب چڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے لہجے کو ممکن حد تک سخت اور شفاف بنانے کی کوشش کی۔ فجر نے اس کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ پلٹ کر اس کے وسیع و عریض دفتر کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایسا شاندار اور ذاتی نوعیت کا دفتر اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں وہی کر رہی ہوں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی کام۔ سینے پر بازو باندھے خرامہ چلتی وہ اب شیشے کے اس بڑے جار کے سامنے کھڑی تھی جس میں سیاہ تاج رکھا تھا۔ تاج ادھورا تھا، جیسے بنتے رہ گیا ہو، مگر اس کی ہیبت اور خوبصورتی مکمل تھی۔ اس کی وجہ سے میری تقریب لیٹ ہو رہی ہے۔ میرے اسٹاف کو لگتا ہے کہ میں نے دکھاوے کے لیے دعویٰ کیا تھا اور اب میں صرف اپنے پیسے بچا رہی ہوں۔ وہ اس کے جواب پر رئیس پل بھر کو لاجواب ہو گیا۔ وہ گھوم رہی تھی جیسے اسے رئیس کے جواب کی کوئی توقع ہی نہ رہی ہو۔ وہ بولنے کے لیے ہی اکیلی کافی تھی۔ اب وہ ایک بڑی پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ ایک تجریدی آبسٹریکٹ تصویر تھی، گہرے نیلے، سیاہ اور سرخ رنگوں کا ایک طوفان تھا جو کینوس پر برپا تھا، مگر اس طوفان کے عین مرکز میں روشنی کا ایک چھوٹا سا پرسکون نقطہ تھا۔ فجر نے ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ دلچسپ، وہ بڑبڑائی، ایک قابو میں رکھا گیا طوفان، افراتفری، غصہ، طاقت، لیکن ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ ہر رنگ اپنی جگہ چیخ رہا ہے، مگر کینوس سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہ پینٹنگ نہیں، کسی کی شخصیت کا عکس ہے۔ رئیس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا تجربہ اتنا درست تھا کہ اسے لگا کہ فجر نے پینٹنگ نہیں، اس کی روح پڑھ لی ہو۔ پھر وہ کتابوں کی الماری سے سامنے آئی۔ شیلف زیادہ تر روسی ادب سے بھرے پڑے تھے، خاص طور پر دوستوفسکی کی کتابیں دبایا تھی۔ کرائم اینڈ پنشمنٹ، دی برادرز کرامازوف، دی ایڈٹ۔ دوستوفسکی، فجر نے کتاب نکال کر اس کے صفحات پلٹتے ہوئے کہا۔ انسانی نفسیات کی تاریک گہرائیاں، گناہ کا بوجھ اور نجات کی اذیت ناک تلاش۔ آپ کو انسان کی پیچیدگی پسند ہے؟ اس نے پھر سے کتاب واپس رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کافکار
काफ्का ज़्यादा पसंद है। वो निज़ाम की मानूनियत और फ़र्द की बेबसी पर बात करता है। वो बताता है कि इंसान कितना ही हाथ पाँव मार ले, एक दिन अनदेखे निज़ाम का कैदी ही रहता है। ये नज़ारा एक ख्वाब जैसा था। वो इसकी सल्तनत में मौजूद थी और इसकी हर चीज़ का बेखौफी से तज्ज़िया कर रही थी। आज रईस को शिद्दत से महसूस हुआ कि ये इंट्रोवर्ट लड़की जब बोलना शुरू करती है तो शायद चुप नहीं होती। इसे बस वो कंफर्ट जोन चाहिए होता है जहाँ वो बेधड़क बोल सके। अब वो इसके मेज पर रखे शोपीस को देख रही थी। हर चीज कीमती, नायाब और मर्दाना थी। एक क्रिस्टल का बना शतरंज का सेट, एक धाती अकाब उकाब और चंद दिगर नवादर। वो हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे इनके पीछे छुपी कहानियां पढ़ रही हो। और फिर अगले ही लम्हे इसने वो किया जिसकी रईस को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो इस शीशे की दीवार की तरफ बढ़ी जो दफ्तर को बालकनी से अलग करती थी। इसने आराम से शीशे का दरवाज़ा सरकाया और बाहर कदम रख दिया। बाहर एक वसी बालकनी थी और यहाँ पूरा शहर किसी जगमगाते हुए कालीन की तरह बिछा हुआ नजर आ रहा था। शाम गहरी हो रही थी और शहर की रोशनियां एक एक करके जल रही थी। वो रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और नीचे फैले मंजर को देखने लगी। इसकी पुश्त रईस की तरफ थी। हवा इसके खुले बालों और रेशमी स्कार्फ से खिल रही थी। रईस के अंदर एक सब्ज वीराने में जो साइबेरिया में बुझ गया था। एक चिराग फिर से जल उठा। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद किए, फिर एक गहरी सांस ली। फजर की मौजूदगी इसका जब्त के हर इम्तिहान से बढ़कर थी। इसने खुद को संभाला। दिल की धड़कन जो किसी सर पर दौड़ते घोड़ी की माने थी, जब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आई तो वो भी इसे इसके पीछे बालकनी में आ गया। यहाँ का मंजर दफ्तर के अंदर से भी ज्यादा हैबत था। चारों तरफ शीशे और स्टील से बनी रईस हेड ऑफिस की ही दूसरी बुलंद वबाला इमारतें थीं जो रात की तारीकी में अपने लोगों की मध्यम रोशनी के साथ एक नाकाबिले तस्वीर किले का मंजर पेश कर रही थी। शहर की रोशनी इन इमारतों के बीच से झांकती हुई जरा दूर नजर आ रही थी, जैसे इनकी इसकी सल्तनत के आगे इनकी कोई हैसियत ही ना हो। अब वो दोनों वहां खड़े थे, खामोश। इनके दरमियान चंद फुट का फासला था, मगर महसूस हो रहा था जैसे मीलों की दूरी हो। वो जो चंद लम्हे पहले तक इसे झिड़क कर यहाँ से निकाल देना चाहता था, अब बेबस खड़ा था। इसकी मौजूदगी एक मकनातीसी कशिश रहती थी जिसके आगे इसका हर इरादा दम तोड़ रहा था। फजर अब रेलिंग पर कदरे झुकी हुई चारों तरफ फैली इस अजीम और शान तामीर को देख रही थी। नीचे बड़े बड़े लॉन के कत्ते थे। इसकी आंखों में बेख्तियार एक सताइश उभरी। ये शख्स वाकई एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये वर्जन था, ताकत थी और एक नाकाबिले शिकस्त अज़्म। फिर बेख्तियार इसके जहन में एक सवाल उभरा, एक ऐसा सवाल जो इसके कारोबारी जहन से नहीं बल्कि एक मुतजस्सिस रूह से निकला था। वो इसे नहीं देख रही थी। क्या आप की ऐसी कोई ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, कोई हसरत? इसका सवाल इतना अचानक और जाती था कि रईस की नजरें बेसाख्ता इसकी जानिब उठ गईं। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे के सर्द मेहंदी का निकाब उतर गया था। काश वो देख पाती, काश वो पढ़ पाती कि इस वक्त इसकी आंखों में हसरत थी। वो एक ऐसी हसरत में मुब्तला हो चुका था जो नामुमकिन थी। वो खुद इसके सामने खड़ी थी, इसकी सबसे अनकही ख्वाहिश। ये लम्हा बस चंद सानियों का था। इस फिर इसने तेजी से अपना रुख फेर लिया, जैसे डरता हुआ इससे आंखें उसका राज फाश कर दें। इसने अपनी उंगलियां रेलिंग पर जमा दी इतनी सख्ती से इसकी पूरे सफेद पड़ गई। ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई हसरत नहीं जो रईस औरंगजेब पूरी ना कर सके। इसकी आवाज़ में वही पुराना गरूर और बेनियासी लौट आई थी, मगर फजर को लगा जैसे इसने ये जुमला खुद को यकीन दिलाने के लिए कहा हो। हर चीज़ हासिल कर लेना भी तो एक तरह की कैद है। उसने धीमे लहजे में कहा। इसकी नजरें अभी रईस के तासुरात से खाली चेहरे पर थी। जब पाने को कुछ बाकी ना रहे तो इंसान क्या करता है? क्या जिंदगी बेमायने नहीं हो जाती? इसके एक फलसफियाना सवाल पर रईस के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी और इसकी तरफ पलटा। इसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। दिल नई ख्वाहिशें पैदा करता है फजर मिराज। इसकी आवाज़ में गहरी सरगोशी थी। पहले से ज्यादा बड़ी, पहले से ज्यादा मुश्किल, पहले से ज्यादा नामुमकिन। ताकत का असली नशा जीतने में नहीं, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जद्दोजहद में है। फजर खामोशी से इसे देखती रही, फिर इसने खुद को रेलिंग से अलग किया। तकरीब में अब आपका इंतजार रहेगा, मेरी टीम को मायूस मत कीजिएगा। ये कहकर वो पलटी और इसी पुरतमाद चाल से चलती हुई वापस दफ्तर के अंदर चली गई। बैग उठाया, इसकी जानिब एक फीकी से मुस्कुराहट उछालकर लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। रईस वहीं खड़ा इसे जाते हुए देखता रहा। जब लिफ्ट के बंद होने की हल्की सी आवाज आई तो इसने आंखें बंद कर ली।
شہر کی ہوا میں خنکی تھی مگر اس کے اندر ایک آگ دہک رہی تھی۔ فجر معراج کی اس کی سلطنت میں آئی تھی، اس کے دفاعی حصار کو توڑا تھا، اس کی روح کو اندر سے جھانکا تھا اور اس کی سب سے بڑی ناممکن خواہش کا آئینہ دکھا کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کتابوں کی شیلف کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں جو ایلیا کی کتاب تھی اور اس کی انگلیاں اس کی غزل پر چل رہی تھی جس کی حالت کی گواہ تھی۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں تو تم سے فرصت ہو۔ تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنی ہی بے مروت ہو۔ تم ہو تو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو۔ تم ہو انگڑائی رنگ و نکھت کی، کیسے انگڑائی سے شکایت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، میری زندگی کی عادت ہو۔ کس کے لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم خود سے بھی تو خوبصورت ہو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، میری آخری محبت ہو۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو دوسرا ناول ہے عنکبوت، وہ میں آپ لوگوں کے لیے کامنٹ باکس میں پن کر دوں گی، تو جائیں جا کے چیک کریں اور مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔